محبت کرتا تھا، روزانہ اس کے پاس جاتا تھا، ملتا تھا، ملاقات کرتا تھا، اور میں نے اس سے کہا میں شادی تجھ سے ہی کروں گا، توجہ چاہوں۔ فضالہ کہتے ہیں جب یہ اعلان میرے کانوں میں آیا کہ جو معاذ اللہ محمد کو قتل کر دے گا میں سے 100 اونٹ دوں گا، فضالہ کہتے میں گیا ابو جہل کے پاس، میں نے کہا مجھے 100 اونٹ چاہیے، مجھے مال کی ضرورت ہے، مجھے ایک لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ فضالہ کہتے ہیں میں نے اپنا خنجر تیار کر لیا اور وہ خنجر لے کر میں پہنچا، مجھے کسی نے بتایا کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ ظہر کی نماز کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ فضالہ کہتے ہیں میں وہ خنجر چھپا کر کے لے کر کے گیا، اللہ کے رسول خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، پہلا چکر لگایا میرے پاس سے گزر گئے، میری ہمت نہ ہوئی کہ میں اپنا خنجر نکال کر ان پر وار کر دوں۔ فضالہ کہتے ہیں دوسرا چکر ہوا میری ہمت نہ ہوئی، تیسرا چکر ہوا میری ہمت نہ ہوئی، کہتے جب 6 چکر مکمل ہو گئے اللہ اکبر تو اللہ کے رسول نے اپنی نگاہ کرم فضالہ پہ ڈالی اور آپ فرماتے فضالہ وہ کام کیوں نہیں کرتے جس کام کے لیے تم آئے ہو؟ فضالہ کہتے ہیں کون سا کام؟ کون سا کام؟ اللہ کے رسول نے ان کا بازو پکڑا، بازو پکڑ کے ہلایا تو ان کے اندر سے ایک خنجر زمین پر گرا۔ فضالہ کہتے ہیں وہ خنجر زمین پہ گرا، میں آقا کے قدموں میں گرا، میں نے کہا آقا قتل کے ارادے سے آئے ہیں، اب کلمہ پڑھا لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا، ایک جملہ دیتا ہوں میں آپ کو ذرا توجہ سے سنیے گا، اللہ کے رسول کو کس نے بتایا کہ یہ قتل کے ارادے سے آ رہے ہیں؟ بات تو نہیں ہوئی تھی نا، کوئی بات نہیں، کوئی اندازہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے دیکھ لیا کہ یہ قتل کے ارادے سے آئے ہیں، خنجر کو بھی دیکھ لیا۔ ان سوالوں لوگ آج تک یہی کہتے ہیں، آج تک اسی پہ باتیں کرتے ہیں، حضور کو علم غیب تھا نہیں تھا یا کتنا علم تھا؟ ان سوالوں میں جملہ دے رہا ہوں، جس نبی کی نگاہ سے خدا نہ چھپا یہ کائنات کا نظام کیسے چھپ سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، آپ ادھر دیکھیں تھوڑا سا مجھے، سبحان اللہ بولیں۔ حضرت فضالہ بدل گئے اور پتہ ہے آپ کو یہ جب پلٹ کا آئے نا، لڑکی سے کہہ کے گئے تھے میں تجھ سے شادی کروں گا، لیکن جب آپ یہاں سے پلٹے ہیں اب لڑکی دروازے پہ کھڑی ہے، انتظار کر رہی ہے فضالہ آئیں گے، پہلے آتے تھے ملاقات کر کے جاتے تھے، آج نکلے ہیں تو نظریں جھکی ہیں، نظروں میں حیا ہے۔ لڑکی نے آواز دی فضالہ کیا ہوا؟ وہ تو مجھے نہیں لگتا جو پہلے تھا۔ تو فضالہ نے جب اپنی نگاہ اٹھائی پوری داڑھی آنسوؤں سے تر تھی اور فضالہ بولے ہاں میں وہ نہیں ہوں جو پہلے تھا، اب میں اللہ کے رسول کا غلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت وہی واہ، غلام بن غلام جو ہوتے نا ان کی نظروں میں حیا ہوتی، توجہ ہے آپ کی، اور بولے سبحان اللہ۔ جلدی سے ایک بات اور سنیے تیزی کے ساتھ، ایک توبہ اور دکھاتا ہوں، آپ توبہ کریں گے نا شب بارات میں، ایک توبہ اور دکھاتا ہوں، جلدی سنیے۔ ایک نام ملتا روایت میں حضرت فضیل بن عیاض، پتہ ہے آپ کو ڈاکو تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے۔ ایک دن دیوار پہ چڑھے، قرآن پاک کی آیت جو میں نے تلاوت کی
کسی خاتون نے پڑھا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے دل جھک جائیں؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ سنی نا میرے دل پہ بجلیاں گری، میں دیوار سے نیچے اترا اور میں نے ارادہ کیا آج کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، آج کے بعد چوری نہیں کروں گا۔ میں اپنے قافلے میں گیا اور قافلے والوں سے میں نے کہا اے قافلے والوں، اب میں نے چوری سے توبہ کر لی ہے، آج کے بعد چوری نہیں کروں گا، آج کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں مسجد کے اندر جا کے رویا اور میں نے کہا یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ میرا دل تیری بارگاہ میں جھک جائے، وہ وقت آ گیا ہے کہ اب میں بدل جاؤں۔ اللہ اکبر۔ فضیل بن عیاض نے اپنے پورے قافلے والوں سے کہا میں چوری چھوڑ رہا ہوں، تو پورے قافلے والے بولے چوری بھی ساتھ شروع کی تھی اور توبہ بھی ساتھ میں کرے۔ وہی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ زندہ زندہ آباد، زندہ آباد، یہ زندہ آباد۔ میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، اچھا یہ گاؤں کے اندر بس ایک کمی ہے، ہلکا ہلکا نا اٹھنے کا سسٹم جو ہے اس کو سن لیں۔ میں یہ سمجھا رہا ہوں اب وقت آ گیا آپ بدل جائیں، جو بدلنے والے تھے وہ بدل گئے۔ ایک روایت اور سنی جلدی سے میں بات کو مکمل کروں گا۔ توبہ رسمی مت کرو ان سوالوں، بہت دن ہو گئے ایسی رسمی توبہ کرتے کرتے اپنے دل کو دماغ کو اللہ کی بارگاہ میں سچائی سے جھکا لو۔ میں نے قرآن کو پڑھا ہے، الحمدللہ میں پڑھاتا ہوں پورے قرآن کو ایک لفظ میں اگر میں بیان کرنا چاہوں تو گھنسا والوں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ رب جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا وہ بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی رحیم ہے۔ آپ سچی توبہ کر لیں، وہ بندوں کے گناہ نہیں دیکھتا، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنید بغدادی تقریر کر رہے تھے، کون کر رہا تھا تقریر؟ بڑے ہلکے سے بولے، 4-5 لوگ، کون کر رہا تھا؟ جنید بغدادی۔ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ اب ہو سکتا بول رہے آپ سن کے۔ جنید بغدادی غوث اعظم کے بھی پیر ہیں، پگڑی والے تو تم تو سبحان اللہ بولی دو، غوث اعظم کے بھی پیر تقریر کر رہے تھے۔ اللہ کرے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، میں انہیں مبارکبادی دوں گا جو کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، ماشاءاللہ ایسی کھڑے سب نہ کھڑے رہیے، میں بیٹھوں گا نہیں کہوں گا، جو آپ کو بہتر لگے۔ جنید بغدادی حسان بھائی تقریر کر رہے ہیں، ایک شرابی آپ کی تقریر سن رہا تھا۔ شرابی، بدلنے والے ایسے بدلتے، شراب کے نشے میں آیا اور آتے پتہ کیا بولا؟ کہنے لگا حضرت 40 سال ہو گئے روزانہ شراب پیتا ہوں، صبح کو پیتا ہوں، شام کو پیتا ہوں، آج بھی شراب پی کے یہاں سے گزر رہا تھا، لیکن آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ اپنے آپ کو بدل لو۔ وہ شرابی کہتا ہے اے جنید بغدادی بس اتنا مجھے بتا دے، 40 سال ہو گئے رب کی نافرمانی کرتے کرتے، اگر آج میں توبہ کر لوں تو کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ پوری تقریر کا ایک جملہ سمجھ لیجئے گا۔ جنید بغدادی نے پوچھا بندے یہ بتا تو 40 سال سے شراب پی رہا ہے، کیا کوئی تیرا انتظار کرتا ہے؟ کیا کوئی نہیں کرتا، میری ماں کرتی تھی انتظار، اب ماں بھی نہیں کرتی، میرا باپ بھی انتظار نہیں کرتا، میری بیوی نے مجھے چھوڑ دیا کہ بڑا ہوگا نالے میں شراب پی کر، میرے بچے انتظار نہیں کرتے۔ جب اتنا سنا تو جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ نے تاریخی جملہ بولا۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں اے شراب کے پینے والے، تیرا انتظار تیرا باپ کرے نہ کرے، تیری ماں کرے نہ کرے، تیرے بچے کرے نہ کرے، تیری اولاد کرے نہ کرے، اے بندے تو سچی توبہ کر، خدا کی رحمت 40 سال سے تیری توبہ کا انتظار کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
40 سال سے خدا کی رحمت تیری توبہ کا انتظار کر رہی ہے میرے عزیز. آپ کا بھی رب انتظار کر رہا ہے. شب بارات آنے والی ہے. میں نہیں کہتا آپ سے آپ اتنے نفل پڑھو اتنی نمازیں پڑھو, جو آپ کو بتایا جائے گا وہ آپ کریں, لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں گھنسا والو بڑی جلدی وقت آنے والا ہے. یہ زمین چھوٹ جائے گی. یہاں جلسے میں کوئی اور تقریر کرے گا, یہاں جلسے میں اور کوئی نقیب ہوگا, یا جلسے میں کوئی اور بیٹھا ہوگا. اپنے آپ کو بدل لو, سچی توبہ کر لو, نمازی بن جاؤ, روزے دار بن جاؤ, زکات دینے والے بن جاؤ, اپنی شادی کو آسان کرو, زنا کو مہنگا کرو, غریبوں کی مدد کرو, دلالی سے بچ جاؤ, اپنے آپ کو ایک اللہ کے رسول کا سچا وفادار بنا لو. اور علامہ اقبال کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو کر خامی سب کچھ نامکمل ہے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بتائیں سچی توبہ کریں گے, سچی توبہ کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ نیچا کریں. آخری گزارش, تقریر پوری کر دوں گا میں. آخری گزارش, پہلی گزارش میری آپ سے ہو گئی, اپنے آپ کو بدل دیں, شادی کو آسان کریں. اور پتہ ایک بات تھوڑے دبے لہجے میں کہہ دوں, آپ سمجھ جائیں گے. مولانا حسان, اس شادی کی مہنگائی کی وجہ سے زنا کاری بہت بڑھ گئی ہے. اس دل کو دکھ ہوتا ہے کہ جب بہن بیٹیاں سگنلوں پہ اور ہر بندہ اللہ اکبر اللہ ماشاءاللہ بھیڑیے کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ وجہ کیوں پیش آئی؟ آج زنا ہوتا ہے 100 روپے میں اور شادی ہو رہی ہے 20 لاکھ روپے میں. تو شادی کم ہوگی, زنا زیادہ ہوگا. میں کہنا چاہتا ہوں شادی کو سستا کر دو, اللہ کی قسم زنا کا خاتمہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کب کرو گے؟ تقریر کرائی کی جاتی ہے, مجھے آپ بتائیں. آپ کو نہیں کہتا, میں سب کو کہہ رہا ہوں جو بھی جلسے ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ. پتا کیا کرتے ہیں؟ حسان بھائی کا انداز دیکھتے ہیں, ان کا انداز کیا نظامت کا, ان مولانا کا انداز کیا ہے, ان مولانا نے نعت کیسی پڑھی ہے, مراد آباد سے آئے تھے مولانا, کیا انداز تھا. ارے انداز دیکھتے رہنا, بات کس کی ہے یہ دیکھو. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بانے میری سرکار. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت. سارے پھول اکٹھے کر کے آپ نے آج میرے اوپر ہی ڈال دیا, اللہ آپ کو جزا دے. سبحان اللہ بول دیں, بدل دیں یار. پتہ ہے آپ کو, آپ بھی میری بات سے ایگری کریں گے, کتنے لوگ ایسے ہیں مولانا جوان رات کو سوئے ہیں, صبح کو مسجد سے اعلان ہو گیا انتقال ہو گیا. مطلب موت کبھی بھی آ سکتی ہے, یہ مت سوچئے. ابھی تو جوان ہوں, ابھی تو طاقت ہے. بڑے بڑے بلڈر اور بڑے بڑے طاقتور ہم نے اتنی زندگی میں وینٹی لیٹر پہ دیکھے, انہیں مرتا ہوا دیکھا جوانوں کو. اور میں کہنا چاہتا ہوں, ایک جملہ بولتا ہوں دبے دبے لہجے میں, آپ سمجھ جائیں گے میرے عزیز. جن نظروں میں حیا ہوتی ہے جوانوں اپنی نظروں میں حیا پیدا کرو. اللہ کی قسم جب آپ کی نظروں میں حیا ہوگی, بس یہ ہوتا مجموع میں جو کوئی آگا نا پیچھے کو دیکھا بھائی جان کچھ بھی بولتا رہے. اپنی ذات سے کوشش کریں کہ کسی کا نقصان نہ ہو, فائدہ ہو. آج جو ہمارے یہاں دلالی کرتے ہیں نا لوگ, دلالی اس کو بولتے ہیں, مخبری. میرے عزیز اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں, آپ کی ذات سے ہمیشہ فائدہ ہو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس, بہترین انسان وہ ہے, اچھا انسان وہ ہے جس سے دوسرے کو فائدہ پہنچے. سبحان اللہ بولیں, اور بولیں سبحان اللہ. بس یہ آخری گزارش کر رہا ہوں میں, جاتے جاتے غور سے سن لیجئے گا میرے عزیز. اپنی ذات کو ایسا بنائیں. علماء تشریف رکھتے ہیں, مفتی فیصل صاحب تشریف رکھتے ہیں,
आला हजरत ने फतावा रज़विया के अंदर एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। आप फरमाते हैं कि इंसान कोशिश ये करे कि अपनी जात से हमेशा दूसरे को फायदा पहुंचाए, हमेशा कोशिश करे, और अगर ये नहीं हो सकता तो कम अज कम इतना जरूर करे कि उसकी जात से किसी को तकलीफ ना हो। अपनी जात से तकलीफ मत पहुंचाइए। जो अल्लाह ने आपको माल दिया है ना, इसमें गुरूर मत कीजिए। अल्लाह ने जो आपको जमीन दी है, इस पे तकब्बुर मत कीजिए। अल्लाह ने जो आपको हुस्न दिया है, इस पे गुरूर मत कीजिए, क्योंकि हदीस पाक में मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम। उन सवालों तवज्जो से सुनिए, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, किसकी सूरत काली है, किसकी सूरत कोरी है, किसकी सूरत पर कितना नूर है, अल्लाह सूरतों को नहीं देखता। अल्लाह तुम्हारे मालों को नहीं देखता। अल्लाह को माल से कोई मतलब नहीं। तुम्हारे पास कितनी जमीन है, तुम्हारे पास कितनी जायदाद है, तुम्हारे पास कितना मालो सरवत है, अल्लाह को इन चीजों से कोई मतलब नहीं। तो अल्लाह को जिससे मतलब नहीं, उस पे घमंड करने की जरूरत क्या है, उस पे तकब्बुर करने की जरूरत क्या है। ये सेहत जिस पे तू गुरूर करता है, एक बीमारी के लायक नहीं है। ये सूरत जिस पे तू गुरूर करता है, एक बीमारी के लायक नहीं है। ये जमीन जिस पे तू गुरूर करता है, एक मुकदमे के लायक नहीं है। मेरे अजीज, उन सवालों, अल्लाह ना सूरतों को देखता है, ना अल्लाह तुम्हारे मालों को देखता है। वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह तो बंदों के दिलों को देखता है कि मेरे बंदे का दिल कैसा है, मेरे बंदे के दिल में सलाहियत कितनी है, वो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से कितनी मोहब्बत करता है, और खुसूसन मेरे बंदों को कितना फायदा पहुंचाता है। मेरे अजीज, अपने दिल को दुरुस्त कीजिए और अपनी जात से कोशिश करें किसी को नुकसान ना हो, हमेशा फायदा पहुंचे। तो हदीस पाक जल्दी से सुनिए, अल्लाह के रसूल की जिंदगी का अमल देखिए। ये मुफ्ती फैसल बैठे हैं, 40 साल के बाद हुजूर ने नबी होने का ऐलान किया। इस 40 साल के दरमियान में अल्लाह के रसूल ने बस एक बात का पैगाम दिया। वो पैगाम ये था कि अच्छा बंदा वही है जो दूसरे को फायदा पहुंचाए, वही इंसानियत के लायक है, वो इंसान होने के लायक है। रिवायत सुनिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ ले जा रहे हैं तवाफ़े काबा करने के लिए। रास्ते में जनाबे बिलाल के रोने की आवाज आई। अभी आका ने नबी होने का ऐलान नहीं किया है, हुजूर के कानों में आवाज पहुंची, बिलाल रो रहे हैं। अल्लाह के रसूल उनके पास गए। आज हम भी गरीबों की आवाज सुनते हैं, मिस्कीनों की आवाज सुनते हैं, पड़ोसियों की तकलीफ सुनते हैं, लेकिन हमारे दिल पर उसका असर नहीं होता। बस एक बात की रट है, मेरा माल, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरी इज्जत, मेरी शादी, मेरा सब कुछ अपना अंदाज बदल ले। अल्लाह के रसूल गुजरे तवाफ़े काबा करने के लिए, जनाबे बिलाल की आवाज सुनी, आप अंदर तशरीफ ले गए। इन जुमलों को दिल के कानों से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल जब अंदर गए ना, तो जनाबे बिलाल को तेज बुखार था। अभी हुजूर ने नबी होने का ऐलान नहीं किया, बिलाल अभी जानते नहीं इनका नाम क्या है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम्हें हुआ क्या है? वो कहने लगे कि मुझे बुखार है, मेरा मालिक बड़ा सख्त है, उसने कहा है कि सारी रात काम करोगे और काम नहीं किया तो तुम्हें तकलीफ दूंगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम ऐसा करो, तुम बिस्तर पे आराम से लेट जाओ, तुम आराम करो, तुम्हारे हिस्से का काम मैं करता हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? उस नबी की बात बता रहा हूँ जो अपनी निगाह उठा दे तो रब किबले बदल देता।
ذرا بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کا انداز بتا رہا ہوں. حضور جناب بلال کے پاس گئے, کہا تم آرام کرو, آرام کرو, میں تمہارے حصے کا کام کرتا ہوں. ساری رات حضور نے کام کیا. جناب بلال بستر پہ لیٹے رہے. پتا ہے جاتے وقت کیا پوچھا؟ کہنے لگے بلال اپنا نام بتائے, آپ کا نام کیا ہے؟ مکے میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو اتنی غلاموں سے محبت کرتا ہو, غلاموں کا اتنا خیال کرتا ہو. آپ کا نام کیا ہے؟ پوری رات کام کیا. میرے عزیز کہنا آسان, تقریر کرنا آسان, تقریر سننا آسان, لیکن عمل کی دنیا میں دیکھتا ہوں مقررین بھی اور سامعین بھی عمل کی دنیا سے بڑے دور نظر آتے ہیں. میرے عزیز اللہ کے رسول نے ساری رات کام کیا. اگلی بات سنیے گا. جانے لگے, پوچھا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا مجھے محمد بن عبداللہ کہتے ہیں. کہا مجھے محمد بن عبداللہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے کہا تم ٹینشن مت لو, جب ضرورت پڑے مجھے یاد کرنا, میں کل پھر آؤں گا تمہارے حصے کا کام کر کے جاؤں گا. جناب بلال کہتے ہیں وہ چلے گئے اور میرے پاس پھر کام کرنے آئے. کچھ دنوں کے بعد فاران کی چوٹی پر اللہ کے رسول نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا. یہ بات اڑتے اڑتے جناب بلال کے کانوں میں پہنچی. اے کوئی بندہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, اے کوئی بندہ جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ کو ایک مانو, مجھے رسول مانو, تم کامیاب ہو. جناب بلال اپنے کمرے میں ہے, پوچھتے یہ بتاؤ وہ جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ تو بتایا اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے. تو جناب بلال اپنے کمرے میں کہنے لگے اگر وہ اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں, کیونکہ جو غلاموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہو وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولے گا, وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولے گا. بن دیکھے کلمہ پڑا. یہ انداز ہے حضور کا. حضرت انس ابن مالک, سبحان اللہ بولیں ذرا جلدی سے. حضرت انس بن مالک, پورا مجمع سنیے گا. انس بن مالک کہتے میں 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہا. بخاری شریف کی حدیث پاک میں آیا ہے, اس کو مت بھولیے گا. خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف. انس ابن مالک کہتے ہیں میں 10 سال حضور کے پاس رہا, میں نے 10 سال خدمت کی, لیکن 10 سال تک اس اخلاق کے پہاڑ نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا, کبھی یہ نہ کہا تم نے یہ کیوں کیا, تم نے یہ کیوں نہ کیا. 10 سال تک حضور نے اپنی ذات سے انس کو کوئی تکلیف نہ دی, نہ جملے کے ذریعے نہ اپنے ہاتھ کے ذریعے. 10 سال تک حضور نے انس ابن مالک کو کچھ نہیں کہا. بتایا آپ کو اس روایت کو ایک یورپ کے دانشور نے پڑھا, آپ گوگل پہ نکال لیجئے گا. اس نے پڑھا تو پتا کیا بولا, اس نے انگلش میں کہا, میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اس نے کہا 10 سال انس حضور کی بارگاہ میں رہے اور حضور نے انس کو اف تک نہ کہا. یہ اس بات کی دلیل ہے اس کائنات دنیا کا اکلوتا بندہ, اس کائنات دنیا کا اکلوتا انسان اور اخلاق کا پہاڑ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو محمد عربی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت. اخلاق کا پہاڑ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو محمد عربی کو دیکھے. یہ امت ہے حضور کی جو دوسرے کو تکلیف پہنچاتی ہے. ہمیشہ مالدار اپنے مال کے ذریعے دوسرے کو کشٹ پہنچانے میں لگا ہے. شادی بیاہ کرنے والے اپنے ڈھول تاشے دھماکوں سے کتنے دل کے مریضوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کتنے پٹاخے پھوڑ کر مریضوں کو تکلیف دیتے ہو. میرے عزیز دین اصل یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ مت سمجھیے گا کہ نماز خالی پڑھنے جنتی بن جائیں گے. اصل ہے اخلاق مصطفیٰ. حضور کی زندگی کا مقصد
اپنی زندگی میں داخل کرو. 10 سال تک حضور نے انس بن مالک کو اف تک نہ کہا. بریلی کے امام کی جب نظر پڑی تو بریلی کے اعلیٰ حضرت کہنے لگے ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، حبیب کے زلف دتا کی قسم، تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم. اللہ اللہ اللہ، بہت اچھا. آخری واقعہ بات ختم. وہ تیز چھوٹا سا جی بایزید بستانی. سبحان اللہ بول رہے. سبحان اللہ. اس کے بعد میں کچھ نہیں بولوں گا. جی. اپنے آپ کو بدل لیں، سچی توبہ. جی. دوسری اپنی ذات سے اگر تھوڑا سا بھی فائدہ پہنچا سکتے نا پہنچا دیں. اگر آپ سبحان اللہ بول کر فائدہ پہنچا سکتے تھوڑا سا پہنچا دیں. سبحان اللہ. مجھے نہیں، اپنے آپ کو. سبحان اللہ. میرے لیے مت بولیے، سب آپ کے لیے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس زمین پر ایسے ایسے لوگ گزرے. نام کیا بولا میں نے؟ بایزید بستامی. بول دے بھائی. بایزید بستانی. پڑوس میں یہودی رہتا تھا، ہمیشہ چگلی غیبت دشمنی، کہتا تھا یہ بہت برے آدمی ہیں، ان کی بات مت ماننا. پوری زندگی بایزید بستامی کے خلاف بولا، پوری زندگی. اللہ کرے یہ بات آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے، آمین تو کہتے ہیں. پوری زندگی. لیکن وہ بایزید بستامی تھے نا، پلٹ کے کچھ نہیں کہا. ایسا ہوا کہ آپ کی برائی کرتے کرتے دشمنی کرتے کرتے ہوا کیا؟ کاروبار ٹھپ ہو گیا. اتنا غریب ہو گیا گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں. ایک دن بایزید بستامی آئے تو بچے کے رونے کی آواز آئی. آپ نے بی بی سے پوچھا یہ بچہ کیوں روتا ہے؟ بتایا کہ حضرت پریشان بہت ہے، کاروبار خراب ہے، گھر میں تیل کے لیے پیسے نہیں ہیں، چراغ جلے روشنی ہو، اس لیے بچہ اندھیرے سے ڈرتا ہے، بچہ اندھیرے سے ڈرتا ہے اور بچہ روتا ہے. بایزید بستامی اللہ اکبر، اس یہودی نے ساری زندگی نفرت کی ہے، ساری زندگی دشمنی کی ہے، ان کو ستایا ہے الفاظ کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے. بایزید بستامی نے بچے کا رونا سنا، اپنے گھر میں گئے، ایک چراغ لیا، تیل ڈالا، اس میں پتی ڈالی اور چراغ لے کر کے بایزید بستامی اس یہودی کے دروازے پر پہنچے. یہودی نے دروازہ کھولا، اس سے پہلے یہودی کچھ بولتا بایزید بستامی خود بولے. آپ نے فرمایا دیکھ لے رات کا سناٹا ہے، پوری گلی خالی ہے، کسی نے مجھے آتے ہوئے دیکھا نہیں اور تو مجھے جانتا ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں کسی کو بتاؤں گا نہیں. یہ اور بات ہے آج میرے معاشرے میں لوگوں کی خدمت کرنے کا رواج تو بڑا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں رسوائی بھی کرتے ہیں. پہلے ویڈیو لیتے ہیں، ویڈیو لے کر پھر واٹس ایپ فیس بک انسٹاگرام پہ ڈالتے ہیں، فلاں بردان جی نے اتنے کٹے گیہوں کے دیے ہیں، فلاں آدمی نے اتنے آٹے کے کٹے دیے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں بس یہ جملہ سمجھ لو، ارے جو آپ نے کی کرتے ہیں کوئی دنیا والا دیکھے نہ دیکھے، میرا رب بے شک دیکھتا ہے. کیا بات ہے، زندہ باد. رب دیکھتا ہے، کس کو شک ہے اس بات میں؟ اس لیے رسوا مت کرو. بایزید بستامی چراغ لے کے پوچھے، آپ نے فرمایا چراغ لے لے، تیرا بچہ سو جائے گا. بس بات ختم ہو رہی ہے، بچہ سو جائے گا، تیرا بچہ سو جائے گا. وہ کہتا یہودی میں دیکھتا رہ گیا، مجھ سے تو کچھ کہا نہیں گیا، مجھ سے بولا نہیں گیا. چراغ لے کر کے گیا، توجہ، کہتا میرا بچہ سو گیا، میں پوری رات نہیں سویا. کہتے دوسرا دن آیا، بایزید بستامی نے پھر رونے کی آواز سنی. آپ نے پھر چراغ لیا، تیل ڈالا، پتی ڈالی، اس کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھولا. اس سے پہلے کہ وہ یہودی کچھ بولتا آپ نے فرمایا کسی نے مجھے آتے ہوئے دیکھا نہیں ہے اور میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، چراغ لے لے، تیرا بچہ آرام سے سو جائے گا. ان سوالوں توجہ چاہوں، اللہ اکبر. وہ کہتا ہے دوسری رات بھی میرا بچہ
بچہ آرام سے سو گیا، میں پوری رات سو نہیں سکا، ساری زندگی مخالفت کی ہے، ساری زندگی دشمنی کی ہے، ساری زندگی ستایا ہے۔ کہتے تیسرے دن بھی میرا بچہ اندھیرے سے رویا، بایزید بوستامی اپنے ہاتھ میں چراغ لے کر کے پہنچے، اس سے پہلے وہ بولتا، آپ نے کہا دیکھ لے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، پوری گلی میں سنسان ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور تو مجھے جانتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، میں کسی کو بتاؤں گا نہیں۔ اللہ اکبر اتنا کہا نا تو وہ باہر نکلا یہودی اور زور زور سے پکارا، اے محلے والوں اپنے گھروں سے نکلو، اے محلے والوں اپنے گھروں سے نکلو، اور اس اللہ کے نبی کے غلام کو دیکھو، اپنے گھروں سے نکلو۔ لوگ نکلے، سڑکیں بھر گئی، چھتیں بھر گئی۔ وہ یہودی کہتا ہے لوگوں سنو، میں ان کے بارے میں جو کہتا تھا غلط کہتا تھا، ان کے بارے میں جو بولتا تھا غلط بولتا تھا، میں نے ان سے دشمنی رکھی، میں نے غلط رکھی، اس ایک بندے سے میرے بچے کا رونا دیکھا نہیں گیا۔ 3 دن ہو گئے میرے گھر میں چراغ چلتے چلتے، میرے گھر میں روشنی ہوتے ہوتے، لیکن مجال ہے اس بندے نے کسی کو بتایا ہو۔ اور یہ جملہ پورے لوگوں کے لیے، پوری روایت اسی جملے کی وجہ سے میں نے پڑھی ہے۔ اسٹیج والے بھی غور کرنا اور آپ بھی غور کرنا، اور میں دیکھتا ہوں پوری تقریر اسی جملے پر تھی میری۔ بایزید بوستامی سے اس نے کہا اللہ اکبر، سارے لوگوں سے اس نے ایک بات بولی، وہ یہ، وہ کہنے لگا لوگوں سنو، میں نے اسلام کے بارے میں سنا تھا، میں نے دین کے بارے میں سنا تھا، لیکن 3 دن سے میں اسلام اپنے گھر میں آتے دیکھ رہا ہوں۔ میں 3 دن سے اسلام دیکھ رہا ہوں۔ اور اگلی بات کیا کہی؟ وہ کہنے لگا سنو سب گواہ ہو جاؤ، بایزید سچی، بایزید کا رسول سچا، بایزید کا دین سچا، اور اللہ رب العزت کا کام سچا۔ وہ یہودی بولا میں سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ ان سوالوں اپنی ساتھ سے فائدہ پہنچائیے، اللہ کی قسم آپ کا کردار ایسا تھا کہ غیر لوگوں نے آپ کے انداز کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، آپ کے طریقوں کو دیکھ کر غیر لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے رحمت پروردگار۔ سچی توبہ کریں گے انشاءاللہ بولے، آواز ہلکی آپ کی، انشاءاللہ بولے، انشاءاللہ میں نے جو تقریر کی ہے دل سے کی ہے، قرآن اور حدیث آپ کو سنایا، انشاءاللہ بولے، شادی بھی آپ کو انشاءاللہ سستا کریں گے۔ آپ کے محلے میں بڑی خوش نصیبی کی بات یہ کہ عالم رہتے ہیں، مفتی رہتے ہیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ آپ سے کہوں گا ڈی جے بازوں سے بالکل پرہیز کیجیے انشاءاللہ۔ اپنی ذات سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف مت پہنچائیے، کسی کو بھی مت پہنچائیے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ بات میری سمجھ گئے، انشاءاللہ بولنا عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پورا مجمع اٹھا کے کہ یا رسول اللہ۔ تقریر ختم، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا، میں یہی ختم کرتا ہوں، یہی میری ایک پہچان ہے بس تھوڑی ساری، سب سے اعلیٰ و اولا۔ اگر اتنی ہلکی آواز ہوگی تو پھر دوبارہ بھی شروع ہو سکتا ہوں میں، سب سے اعلیٰ و اولا پورا دیکھیے ہمارا نبی، میں بلوا رہا ہوں، میں کبھی بلواتا ہوں بس ہمارا نبی، یہ مفتی صاحب